کیسے ہیں دوستو؟ ایک بار پھر وجاہت مسعود صاحب کو ہم انہی کے اسٹوڈیو میں انہی کے پروگرام میں دوبارہ لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے ہم سب وجاہت مسعود کے ساتھ۔ سر، ہمیں آج آپ یہ بتائیں گے کہ ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ پولیٹیکلی اور ہسٹوریکلی کیسی ہوتی ہے، کیا تھی اور آج کل کیسی ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے، آپ نے یہ اسکرین چھوڑ دی کیوں؟ بہت سی باتیں، بہت سے معاملات چل رہے تھے، پھر اس بیچ میں ہماری ساتھی پارٹنر اس پروگرام میں پاروش وہ ملک سے باہر چلی گئی، اور پھر کچھ میں بھی اکھڑ گیا، not because of her departure, for purely personal reasons. I was doing different things. تو میرا خیال تھا کہ شاید سنجیدہ موضوعات پہ پاکستان میں جو دیکھنے والے ہیں وہ اس طرح سے دلچسپی نہیں رکھ رہے، لیکن جو میں دو زاویوں سے دیکھ رہا ہوں اب، ایک تو بذات خود سوشل میڈیا پہ ابتذال یعنی گراوٹ یا ولگیرٹی موضوعات کی بھی اور بیان کی بھی، وہ ایک نقطہ ہے جو تشویش کا، اور دوسری طرف ہم بڑے تسلسل کے ساتھ، جیسے ہمارے ملک میں ہوا کرتا ہے کہ ہر چند ماہ چند برس کے بعد حکومتیں، ریاست چند الفاظ چن لیتی ہیں اور اس جنتر بنتر کے بل پہ ہمیں ہماری مشکلات کا سبب اور حل بتانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو گزشتہ 2 برس میں، 1 برس میں کہہ لیجئے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے، گویا پاکستان کی 77 ایئر کی جو ہسٹری ہے، وہ سوشل میڈیا کے ان چند ویلاگرز نے، یوٹیوبرز نے، ٹویٹ کرنے والوں نے، چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک بنانے والوں نے یہ سب معاملات پیدا کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، دونوں طرف سے مسئلہ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگ جو ہے وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں معیشت پہ، تاریخ پہ، ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ، جو دنیا میں ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ سنجیدہ مکالمہ سننا، دیکھنا، یہ ان کا حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں یا آپ، ہم اس پلیٹ فارم سے اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا بتائیے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی اصطلاح آرمی چیف نے استعمال کیا 18 مارچ کے دن، اور اس کے بعد اس پہ بہت باتیں ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں تو ایک عام آدمی کے لیے یہ اسٹیٹ پہلے دن سے ہارڈ ہے، تو یہ نئی ہارڈ اسٹیٹ اب کس کے لیے ہے؟ درست فرمایا آپ نے۔ 18 مارچ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی بیٹھی، گھنٹوں بات ہوئی۔ اس میں ایک طرف چند سرکاری اہلکار تھے، بھلے ان کے جو منصب ہیں وہ کیسے ہی گرینجر والے کیوں نہ ہوں، یہ آرمی چیف ہیں، یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہ ڈی جی ایم آئی ہیں تو سرکاری اہلکار نا۔ ایگزیکٹلی۔ دوسری طرف پارلیمانی کمیٹی، اس میں ایگزیکٹو کے ارکان بھی ہیں اور کچھ عوام کے منتخب نمائندے ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن پارلیمنٹ ہے۔ They represent the will of the people۔ گھنٹوں کی اس گفتگو میں، جس میں وزیر اعظم نے بھی بات کی، بلاول بھٹو صاحب نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، دوسرے سیاسی رہنما نے بات کی، میں اور آپ آج 2 لفظوں کی ایک اصطلاح ہارڈ اسٹیٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ غور کرنا چاہیے
کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی ٹرم اس 5-6 گھنٹے کی کمیٹی کے اجلاس میں کس نے استعمال کی؟ آرمی چیف نے. یہ اصطلاح اتنی اہم ہے کہ یہ پیراڈائم شفٹ کہی جا سکتی ہے. اگر یہ ملک نارمل ہوتا تو یہ آج کے دن ہارڈ اسٹیٹ یا کوئی اور اصطلاح جو وزیر اعظم کے منہ سے نکلی ہوتی، جو چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، ہم اسے ڈسکس کر رہے ہوتے، جو ذمہ دار ہے، جو جواب دہ ہے. دی ویری فیکٹ، یہ حقیقت کہ ہم اس اصطلاح پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس گھنٹوں پہ محیط اجلاس میں سے جو آرمی چیف نے ادا کیا، ہمیں بتاتا ہے کہ اسٹیٹ کی نوعیت کیا ہے. ہاں تو یہ تو ہمیں اسٹیٹ کی نوعیت تو پتہ ہے نا، حقیقت تو یہی ہے جیسی بھی ہے، نہیں اسی پہ بات کریں گے. دیکھیے اتنی سی بات اگر ہوتی تو انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی کہ یہ سافٹ اسٹیٹ ہے. ہم اس ملک میں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کہلائے برسوں، اس پہ بات کریں گے کہ وہ کیا کانسیپٹ تھا، کہاں سے آیا تھا، ہم نے کہاں سے لیا تھا. ہم نے اس ملک میں نظریاتی مملکت ہونے کے دعوے کیے، ہم نے اس ملک میں آؤٹ رائٹ اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپس دیکھی، ہم نے اس بار بار دیکھی اور مائنڈ اس میں سیاسی لوگ بھی شامل ہیں. جی وہ شامل کر لیے جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے، آپ کو پتہ ہے ان کا اس ملک کے پولیٹیکل کلاس کا جینیسس فیصل بڑا ہے، وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ جو ہے، یہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ نصابی معنوں میں سیاسی اصطلاح نہیں ہے. اور یہ ایک ایسے ملک کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا جہاں ایک دستور موجود ہو، جہاں ایک منتخب مقننہ قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ موجود ہو، جو ایک وفاق ہو. ہارڈ اسٹیٹس کون ہیں آج کی دنیا میں؟ کن ممالک کو ہم ہارڈ اسٹیٹس کہتے ہیں؟ پہلے یہ کہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتے کیا ہے یا اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد لی جا رہی ہے. یہاں تو اس سے مراد لی جا رہی ہے یہ فیصلہ کہ آئین ایک طرف، ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ بے توقیر، سول سوسائٹی. سول سوسائٹی میں آپ کو معلوم ہے نا میڈیا بھی آتا ہے، آپ اور ہم بھی آتے ہیں. میں نے جب کہا کہ میڈیا بھی آتا ہے تو میں اور آپ جو ہے صرف یہیں بیٹھ کے بات تو نہیں کرتے نا، اخبار میں بھی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمیں کوئی ادارہ، کوئی تنظیم کسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے اگر ہم اس قابل سمجھے اور ہمیں مدعو کیا جائے تو ہم وہاں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو ایک تمدنی سوشل ڈسکورس ہو رہا ہوتا ہے. ہارڈ اسٹیٹ سے افورڈ نہیں کرتے. ہارڈ اسٹیٹس ہیں کہ آج کی موٹی ہارڈ اسٹیٹس کے سامنے کون ہے؟ چائنا ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، پارشلی رشیا ہے. یہ سامنے کی مثالیں ہیں نا ہارڈ اسٹیٹ کی. تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایران کو بھی شامل کریں گے آپ؟ ایگزیکٹلی، وائی ناٹ. ایران از ناٹ جسٹ اے ہارڈ اسٹیٹ، اٹ از آلسو اے ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ. تھیوکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہے، اس سے بھی بڑھ کے ٹوٹلیٹیرین بھی ہے، صرف اتھارٹیرین نہیں ہے. بہت سی ریاستیں اتھارٹیرین ہوتی ہیں، پاکستانی اسٹیٹ اتھارٹیرین ہے لیکن ٹوٹلیٹیرین نہیں ہے اس معنوں میں کہ یہ افراد کی ذاتی زندگی تک
ان کے ذاتی خیالات اور ان کی جو نجی زندگی ہے اس میں پاکستان میں مداخلت کم ہے. مثلا ہمارے خواتین کیا لباس پہنتی ہیں, اس پہ اسٹیٹ کی کوئی ناٹ مچ بات, سوسائٹی کی زیادہ اسٹیٹ کی کوئی ایسی کوئی قانونی نہیں ہے, کوئی ایسی جو ہے نا وہ یہاں پہ گروہ بنا کے نیم ملیشیا برقع پوش یا حجاب پوش اور پولیس والے ساتھ ان کے وہ نہیں پھر رہی کہ وہ بچیوں کے نقاب چیک کریں. اس طرح کی بات نہیں ہے. احتساب پولیس وغیرہ نہیں ہے, احتساب پولیس وغیرہ نہیں ہے. طالبان والا نہیں عمل بالمعروف نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹ میں اور سافٹ اسٹیٹ میں بہت اہم فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا کرمنل لا, سارا کرمنل جسٹس نہیں عن المنکر پہ ہوتا ہے. عمل بالمعروف سافٹ اسٹیٹ کا کام ہی نہیں. وہ یہ تو کہتی ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے, آپ کسی پہ تشدد نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, اشارہ نہیں توڑیں گے, ٹیکس چوری نہیں کریں گے ورنہ آپ کو سزا دی جائے گی. آپ یہ نہیں کریں گے. نیگیٹو لسٹنگ, ساری کرمنل لا جو ہوتا ہے سافٹ اسٹیٹ میں وہ نیگیٹو لسٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کریں, ایگزیکٹلی آپ یہ کریں. صحیح. اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی خاص اخلاقی یا سماجی نمونہ پیدا کرنا نہیں ہوتا. یہ فرق ہے ایگزیکٹلی ایک ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ میں اور ایک نان ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ میں, کہ وہ فرد کی نجی زندگی تک کی باریکیوں میں نہیں جاتی. طالبان کے میں چونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ظاہر یہ ہر اس کو پابندی تو نہیں ہے, کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے, تو اس میں کچھ معاملات جو ہے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. ورنہ میں جو 95 سے 2001 تک طالبان کی گورنمنٹ رہی اس میں تو کچھ ایسے معاملات پہ بھی اسٹیٹ کی مداخلت موجود تھی جو میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں بیان نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کچھ چیزیں تو بڑے اوپن ہیں, سب کو پتا ہے کہ داڑھی رکھنے تک پر انہوں نے قانون سازی. میں اس کے بہت قریب آپ جا رہے ہیں, لیکن میں نے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہارڈ اسٹیٹ یا سافٹ اسٹیٹ میں بھی اس کو چھوڑ دیں گے, کس نے کہا ہے یا کیوں کہا ہے, لیکن ایک بات ہے بہت اہم. نہیں ایک منٹ کے لیے چھوڑتے, میں نے کہا صرف ایک منٹ کے لیے. ظاہر ہے میں نے تو بات خود وہاں سے شروع کی ہے کہ ہم اس بات کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک اس کا پولیٹیکل معنی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک کیا ہے. لیکن میں اس کی ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ویسے تو ہارڈ اسٹیٹ کو اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جو قانون بناتی ہے پھر بروٹلی اس پہ عمل کرواتی ہے, چاہے اس کے سامنے کوئی طاقتور آئے چاہے غریب آئے. اگر اس نے ٹیکس لینا ہے تو اس نے لینا ہے, اس نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون ہے جو دینے سے انکار کر رہا ہے اور کہاں بیٹھا ہے. ہماری اسٹیٹ میں پرابلم تو ہے نا کہ اوور لیجسلیٹو سوسائٹی ہے, قانون بہت زیادہ بنائے جا رہے ہیں, عمل نہیں کروائے جا رہے. تو ایک اسٹیٹ جو اپنے قانون پر عمل نہیں کروا پا رہی, کہیں ریلیف دے دیتی ہے, کسی کو چھوڑ دیتی ہے, کسی کو طاقت کی وجہ سے, کسی کو جتھے کی وجہ سے, تو یہ ویکنس اسٹیٹ کی تو ختم ہونی چاہیے نا. مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سے اختلاف کروں؟ آپ کو زیادہ اجازت ہے, میں اب خاموش رہوں گا. نہیں, میں آپ سے اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں. ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ میں یہ فرق سے ہے ہی نہیں کہ جب وہ قانون بناتی ہے تو پھر اس پہ عمل کرواتی ہے. یہ سافٹ اسٹیٹ کا کام ہے جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو, جہاں پہ نظام عدل اپنا کام کر رہا ہو, جہاں پہ شہری قانون کے سامنے برابر ہوں اور قانون ہر شہری کے لیے ایک جیسا ہو. لہذا ہارڈ اسٹیٹ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ سافٹ اسٹیٹ کی جو قانون کے دائرے میں ایمبٹ میں رہتے ہوئے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جو لیجسلیشن کرے گی یا جو پالیسی بنائے گی یا جو ایگزیکٹو آرڈر دے گی اس پہ عمل کروائے گی. تو اس کا ہارڈ اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے. ان فیکٹ دس از واٹ سافٹ اسٹیٹ از. اسپرٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ سافٹ اسٹیٹ میں ایروڈ نہیں ہو جاتی. ان فیکٹ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہونے جا رہے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ وی آر پٹنگ اسائڈ, ہم اٹھا کے وہ جس کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں نا, ایس او پیز کہتے ہیں,
جو قانون نے ضابطے ضوابط کسی کی گرفتاری کے، کسی کی حراست کے، کسی کی ضمانت کے، کسی کے حقوق کے، تعلیم کے حق کے، کسی کے صحت کے حق کے، کسی کے خالص خوراک غذا تک رسائی کے، شیلٹر کے، روزگار کے، ان سب کو ایک طرف کر کے ہم طاقت سے مسائل حل کریں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا اس کو یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو چیک کیا جا سکے کہ اب اس طریقے میں، اس نئی تھیوری کے مطابق پاکستان میں کیا تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، اور انٹرنیشنل سطح پر اس کا ریئیکشن کیا آ سکتا ہے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ آپ نے فیصل بھائی بہت اچھی بات کی۔ اس میں دو پہلو دیکھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ملٹائی ایتھنک، یعنی کثیر اللسانی، کثیر النسلی، کثیر القومیتی وفاق ہے، وفاق فیڈریشن ہے، جس کے سب اکائیاں جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے، حالانکہ آئینی طور پہ تمام اکائیاں برابر کے حق رکھتی ہیں، لیکن ان کے زمینی حقائق ڈفرینٹ ہیں۔ ایک اکائی بلوچستان 43% آف دی ایریا، ایک آبادی پنجاب 60% پلس پاپولیشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ معاملات کو اس طرح سے امپوز کرنا، ہارڈ اسٹیٹ میں جنرلی ایک ہی ایتھنیسٹی یا کوئی ایک گروہ یا ایک گروہی شناخت جو ہے وہ ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس کے لیے عمل کروانا آسان ہوتا ہے۔ اور ہارڈ اسٹیٹ کی میں نے جتنے نام لیے نا آپ سے، جن ریاستوں کے، ان کے ہاں ملٹائی ڈائمینشنل پولیٹیکل ڈسکورس کی روایت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی طویل تاریخ کی شناسائی شاید نہ ہو ایران کی، لیکن یہ قاجار جو ہے یہ 1925 تک تو تھے نا۔ یہ رضا شاہ کا باپ جو ہے یہ 1925-26 میں آیا تھا نا۔ کون سی ان کی سیاسی جو ہے نا وہ تاریخ ہے؟ سعودی عرب کی کون سی سیاسی تاریخ ہے، جمہوری تاریخ؟ ایران کی کون سی جمہوری تاریخ ہے؟ 2011 کا سن یاسین والا انقلاب سے لے کے 1949 تک ان کی کون سی سیاسی عمل، وہ سیاسی عمل آپ کو پتا ہے میز پہ بیٹھ آپ نے 2011 کہا، میرے خیال 1911 سن یاسین کا انقلاب جو ہے وہ 1911 کا ہے، ٹھیک ہے۔ I'm sorry, slip of tongue۔ کیا کریں، 2 صدیوں میں بسنے والے لوگ ہیں ہم، پچھلی صدی کے بچے ہیں ہم، پچھلی صدی کی جو ہے وہ، جی ہاں پچھلی صدی کے لوگ۔ کمنگ بیک، ایران میں، سعودی عرب میں، نارتھ کوریا میں، چین میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ پاکستان نہ صرف یہ کہ وفاق ہے، بلکہ پاکستان کے اندر کم از کم 150 برس کی سیاسی ڈسکورس کی ہسٹری بھی ہے۔ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ورسٹ آف دی ورسٹ مارشل لاز پاکستانی عوام کی رائے کو ماؤلڈ نہیں کر سکے۔ بدترین مارشل لا یہاں پہ کوئی سیاسی لیگیسی نہیں چھوڑ سکے۔ وہ ایسے ڈوب گئے جیسے تالاب میں کنکر ڈوب جاتا ہے۔ آج کے پاکستان پہ ایوب خان کی کوئی لیگیسی نہیں ہے۔ اس کا پوتا موجود ہے پارلیمنٹ، وہ ایک فرد ہے، وہ ہماری سیاسی روایت پہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ میں عرض کروں، وہ کاف میں بھی تھا، وہ نون میں بھی تھا، وہ تحریک انصاف میں بھی تھا۔ یاد آیا آپ کو؟ اس نے 4 انتخابات 4 مختلف جماعتوں سے لڑے ہیں۔ یہ ہے اس کی لیگیسی۔ اس کی لیگیسی گندھارا ہے، اس کی لیگیسی جنرل موٹرز ہے، اس کی لیگیسی وزیر خزانہ شعیب ہے، ورلڈ بینک والا۔ اس کی سیاسی لیگیسی نہیں ہے، اس کی وہ لیگیسی نہیں ہے جس پہ میں اور آپ بات کر سکیں۔ کمنگ بیک، بدترین سے بدترین آمریت ہمیں لیگیسی نہیں دے سکی، لیکن ہمارے ملک پہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی نا۔
سیاسی جماعت کے طور پہ اور ایک سیاسی رائے کے طور پہ وہ موجود ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل کرٹیکل میس موجود ہے، بھلے وہ مسلم لیگ نواز میں ہو، تحریک انصاف میں ہو، جماعت اسلامی میں ہو، جمعیت علماء اسلام میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو. اس ملک پہ آپ جو ہے وہ طاقت کے ذریعے کوئی نظام جو ہے وہ تھوپ نہیں سکتے. 1 2 چونکہ اس میں لیکن یہ آپ ضرور کلیئر کیجیے گا، لیگیسی وہ تو عمر ایوب والی بات تو میں نے ذرا ایک لائٹر موڈ میں کی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جس طریقے سے پاکستان کو چلایا 11 سال، ہم اس سے ابھی تک جان نہیں چھڑا پا رہے. بے شک اس کے خاندان کی اس کی ذاتی سیاسی لیگیسی نہیں ہے، لیکن وہ سوچ تو ہر روز گہری ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ کی رائے ہے اتفاق سے، اور اتفاق بھی کیا بدقسمتی کہنا چاہیے، 5 جولائی 1977 کی صبح میں اپنے گھر سے ناشتہ لینے نکلا تھا جب میں نے کسی کے گھر سے ریڈیو پہ آتی ہوئی خبریں سنی. تو اس دن سے 17 اگست 1988 کی شام 4-5 بجے کے قریب افواہیں پھیلنا شروع ہوئی تھیں. غلام اسحاق خان کے قوم سے خطاب تک ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دیکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا پاکستان ضیاء الحق کے پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے. یہ کچھ دوستوں میں رائے ہے، اس میں کچھ وزن بھی ہوگا کہ اس کی لیگیسی ہے. مثلا ہم اس کمرے میں آپ کے اور میرے علاوہ 2 ہمارے دوست احباب تشریف فرمائے، ان میں سے ایک نے بھی ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہے. سر ویسٹ کوٹ صرف ویسٹ کوٹ نہیں، میں آپ لائٹر نوٹ پہ بات کر سکتے ہیں، نہیں وہ کریں، لیکن ضیاء الحق کی آپ نے کہا مارشاءاللہ نے لیگیسی نہیں چھوڑی. میرے خیال میں ہر مارشاءاللہ نے لیگیسی چھوڑی ہے. جنرل ایوب نے سیاستدانوں کو جس طرح ملائن کرنا شروع کیا کہ یہ کرپٹ ہیں، ظاہر یہی الزام آپ ان پہ لگا سکتے ہیں. یہ اتنی اسٹرانگ لیگیسی ہے کہ آج بھی اس کو استعمال کر کے پاکستان کا جمہوری نظام ڈیریل کر دیا جاتا ہے. ایک بات، ضیاء الحق نے جو لیگیسی چھوڑی، آج بھی پاکستان کے بارڈر ریجنز میں، خاص طور پر KPK میں اور پنجاب کے بہت بڑے ایریا میں یہ لیگیسی موجود ہے کہ پاکستان کو ایک ماڈرن طالبان ہونا چاہیے. وہ آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، لا اینڈ آرڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کا سیاسی ذہن 14 مئی 2006 کو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آتا ہے. ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم پاکستان کے آئین میں جب لایا ہے تو وہ صرف ایک ترمیم نہیں تھی، 100 کے قریب آرٹیکلز آئین کے بدلے تھے اس میں. Exactly. ہم نے 18ویں آئینی ترمیم میں 2010 میں پاکستان کی 29 سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے اس کو ختم کیا، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سر دانتوں پسینہ آ گیا تھا ان کو بدلتے ہوئے، اور صرف الفاظ بدلے گئے تھے. آج بھی بہت سی شکیں وہ موجود ہیں جن سے آپ جان نہیں چھڑا جان نہیں چھڑا پا رہے، لیکن اور جو جان چھڑانے کی کوشش کرے گا شاید اس کی زندگی سے جان چھوٹ جائے. چھوٹی ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ انہیں لیگیسی نہیں چھوڑی؟ ماشاء اللہ ہمارے سیاسی شعور پہ اثر انداز نہیں. مائک کے آپ قریب رہیں. سوری. ہاں، وہ آپ کے سننے والے پہ شکایت کرتے ہیں آپ کی آواز کم آتی ہے. ماشاء اللہ ہمارے سیاسی شعور کو کوئی تخصیصی، خصوصی، خاص، پیکیولر تشخص یا رنگ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس ملک میں نیگیٹو اثر ہے مارشل لاؤں کا کہ ریاست کی ریٹ ختم ہوئی ہے. ہاں، لوگ جرائم پیشہ طریقوں سے، مجرمانہ طریقوں سے لوگوں نے دولت بنائی ہے. حکومت جو ہے وہ ٹیکس جمع کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. حکومت ٹیکس لگانے میں جہاں لگانا ہے اس میں ناکام ہو جاتی ہے. جب 18ویں آئینی ترمیم پہ بحث ہوتی ہے تو اصحاب جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں باقاعدہ، لیکن وہ ضیاء الحق سے پہلے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. انہوں نے ماشاء اللہ نے آف کورس. مارشاء اللہ نام کس چیز کا ہے؟ تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ نے لیگیسی نہیں چھوڑی، مارشاء اللہ نے لیگیسی چھوڑی ہے. نیگیٹو لیگیسی ہے نا، تو لیگیسی تو ہے نا. اوہو، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات آپ
گہرے آدمی ہیں آپ, اونچی بات کہہ جاتے ہیں, میری سمجھ سے اوپر سے نکل جاتی ہے. میں لیگیسی سینس میں کہہ رہا تھا, وہ سوچ, وہ رویہ, وہ روایت, وہ اقدار جو قوم کو آگے کی طرف لے کے جائیں, جو اس کی معاشی ترقی کی, جو اس کے سماجی انصاف کی ضمانت دیں. جہاں پہ جو ہے وہ میرا اور آپ کا مکالمہ جو ہے وہ بندوق سے, پستول سے نہ ہو رہا ہو, زبان سے ہو رہا ہو, میں اس کو لیگیسی کہہ رہا تھا. ہاں, اگر آپ ڈسٹرکشن کی, ڈیمولیشن کی, انہدام کی, گرنے کی, کمزور ہونے کی, شکست و ریخت کی لیگیسی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ہر مارشل لاء نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. ایک مارشل لاء نے تو پاکستان کو آدھا بھی کیا, آج بھی پاکستان وہ لیگیسی ان معنوں میں وہ حادثوں کی, سانحوں کی, زوال کی, انحطاط کی, وہ روایت اگر لیگیسی ہے تو وہ ہے. میں لیگیسی ان معنوں میں لے رہا تھا, ان معنوں میں میں نے بھی آپ سے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ہارڈ اسٹیٹ پر ہم بات کر رہے تھے, کیا پاکستانی اسٹیٹ میں اتنی کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ ہارڈ اسٹیٹ کے جو میں نے ہم ازیوم کر رہے ہیں اس معنوں میں ہارڈ اسٹیٹ بن بھی سکے؟ نہیں بن سکتی. تو پھر ایسی بات کہیں کیوں جاتی ہے جو آپ کر نہیں سکتے؟ اور بہت ساری باتیں ہم نے ایسی مومنو تو ایسا کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہ کر سکو؟ میرے بھائی, ہم بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ٹیکنیکلی ہارڈ اسٹیٹ کا کی اصطلاح ہے نا, یہ سائبر سائنس سے تعلق رکھتی ہے. سائبر سائنس, یہ کمپیوٹر کے کچھ جو سائبر سائنس ہے نا, یہ اس کی کچھ فارمولے ہیں اور اس کے کچھ پروٹوکول ہیں جنہیں ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. مجھے شک ہے کہ اگر آپ جن صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, کیا ان سے بھی پوچھا جائے کہ ڈیفائن ہارڈ اسٹیٹ, کیونکہ ہارڈ اسٹیٹ کا ایک عملی شکل تو ہم دیکھ چکے ہیں جب 21 فروری 1971 کو یحییٰ خان نے کہا تھا کہ اگر ہم 3 ملین بنگالی مار دیں تو باقی ہمارے ہاتھ سے دانا چنیں گے. یہ کہا تھا نا ہارڈ اسٹیٹ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور اس وقت 24 مارچ 1971 راؤ فرمان سے کہا گیا کہ آپریشن سرچ لائٹ کا پلان تیار کرو. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیا جائے کہ بنیادی اس میں مفروضہ کیا ہے. مجھے یہاں رہنے والوں کو کمپیٹیٹ یعنی پاکستانی شہری کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے اس پلان میں, یا ہاسٹائل اینیمی دشمن قوت کے طور پہ. یہی سوال یہاں بھی ہے. ہارڈ اسٹیٹ اگر پاکستان کے شہریوں کو کہ دہشت گرد دور ہے, اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. ایگزیکٹلی, نہیں, اس کی تو کوئی حمایت ہو نہیں سکتی. جو خوف کے ذریعے پولیٹیکل بات منوانا چاہے اور مارنے کے ذریعے, گولی کے ذریعے, اس کی کوئی حمایت نہیں ہو سکتی. لیکن پولیٹیکل ورکر کو پوری اسپیس ملنی چاہیے, چاہے وہ احتجاج کرے, چاہے وہ بات کرے, چاہے وہ کتاب لکھے, چاہے وہ وی لاگ کرے, یہ ایگزیکٹلی دس از. لیکن یہاں پہ جو خاص طور پہ بات کہی گئی ہے, اس سے جو میں نے مراد لیا ہے, آئی ہیو ڈاؤٹس کہ عاصم منیر صاحب ہارڈ اسٹیٹ کو ڈیفائن کر پائیں. اور صرف ڈیفائن نہیں, پاکستان کے شہری کے طور پہ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہوگا کہ اس کو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رکھ کے دکھائیں. کیا آپ آئین کے دائرے سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ do you want to take the state of Pakistan and its citizens beyond the ambit of law? ISPR کی اگلی پریس کانفرنس میں جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ سوال پوچھ لیں وہاں کہ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ کی ان تک رسائی ہوگی, میری تو جو وہاں جاتے ہیں ان سے بھی ان تک بھی رسائی نہیں. آپ کو تو معلوم ہی ہے بہت سی باتیں. ملٹائی نیشنل, ملٹائی ایتھنک فیڈریشن میں, اور فیڈریشن بھی ایسی جس کے مختلف جو اکائیاں ہیں وہ مختلف خصوصیات رکھتی ہیں. جہاں رقبہ زیادہ ہے وہاں آبادی کم ہے, جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں رقبہ کم ہے, جہاں زراعت زیادہ ہے وہاں انڈسٹری کم ہے, بندرگاہ نہیں ہے, جہاں بندرگاہ ہے وہاں جو ہے نا پیس نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں کر سکتے. پاکستان
میں آپ سے دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ پاکستان صرف پارلیمانی جمہوریت جس کی اجازت آئین کے اندر دی گئی ہے اور رول آف لا کی مدد سے سیاسی عمل کے ذریعے قائم رکھا جا سکتا ہے اور اس کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ طاقت سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں تو ماضی میں یہ تجربات ناکام ہو چکے ہیں. اور آج ہم جس دنیا میں بیٹھے ہیں اس پہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات عرض کرتا ہوں. ہم سرد جنگ میں نہیں ہیں. ہم سے مراد انٹرنیشنلی آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اب سرد جنگ کے کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے. سرد جنگ کے جو ضمنی ذیلی فوائد امکانات ہو سکتے تھے ان سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حتیٰ کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ افغانستان میں موجود تھا اس میں اس کو پاکستان کی آپ کو یاد ہے نا کہ وہ مدد کی ضرورت پیش آتی تھی. اب وہ بھی ضرورت جو ہے وہ ختم ہوگی، بلکہ ہمیں جو چھوڑ گئے ہیں ملبہ اس سے نمٹنا پڑ رہا ہے. میں ہارڈ اسٹیٹ کے اول تو اس کی کوئی آفیشیل پالیسی ڈاکومنٹ اعلامیہ ہے، ایک پلان بھی نہیں ہے، ایک اس پہ میں واضح نہیں ہوں ایز شہری. دوسرا میری یہ رائے ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے which is equally condemnable، جو بھی ہتھیار اٹھائے پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی شہریوں کے خلاف، اس کے ساتھ تو رعایت نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی ملک ہے ہمارا پاکستان، اس کی مشرقی سرحد پہ دو متصل صوبے ہیں، ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان. بلوچستان ویسٹرن مغربی سرحد. سوری میں وہ کوئی نہیں بھول جاتا ہوں، یہ والا سمت ہو جاتی ہے. اوپر کے پی کے ہے، نیچے بلوچستان ہے. جو دہشت گردی افغانستان کے ساتھ سے براہ راست کے پی میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں پاکستان میں رائے عامہ منقسم ہے. کے پی کے میں پورے پاکستان میں جو یعنی کے پی کے میں ہو رہی ہے، جو کے پی کے میں ہو رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو طالبان کر رہے ہیں اور پرو طالبان اور ان کے سپورٹر، جب ہم کہتے ہیں ان کے سہولت کار. اب میں کچھ نام لینا نہیں چاہتا لیکن وہ ڈیفینیٹیو ایویڈنس ہے کہ سافٹ کارنر جو ہے وہ موجود ہے. سافٹ کارنر نہیں سر، وہ سپورٹ دیتے ہیں، ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں، ان کو خبر دیتے ہیں. آپ نے پورا طبقہ ہے جو ان سے ہمدردی رکھتا ہے اور ان کے کاز کا صرف ہمدردی نہیں، وہ اس کاز کو فرض سمجھتا ہے. جس دن افغانستان میں طالبان نے سو کالڈ آزادی حاصل کی تھی اور اپنی شریعت نافذ کی تھی، ہم نے اس دن کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ یہاں نہیں رکے گا، کیونکہ یہ پین اسلامزم کا آئیڈیا ہے. مجھے وہ جملہ یاد ہے جو ایک ملا صاحب نے کہا تھا کہ قرآن صرف افغانستان کے لیے تو نہیں اترا نا. اور یہ جو نظریاتی ریاستیں ہوتی ہیں سو کالڈ، اس لیے کہ انسانی ارتقاء ایڈیالوجیز کی تنگنائی میں قید نہیں ہو سکتا. یہی المیہ جو ہے وہ ٹروٹسکی اور اسٹالن کا بھی تھا کہ یہی المیہ جو ہے وہ ایرانی انقلاب میں بھی منع تھا کہ ایکسپورٹ کرنا. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ کے پی کے میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی پاکستان میں پوری طرح سب متفق اس بات پر نہیں ہے کہ یہ ٹیررزم ہے. آگے چلیں. کم از کم ان کے لیے نرم گوشہ ضرور موجود ہے. اگر نرم گوشہ نہیں ہوتا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس والے سانحے پہ ہم نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے نا. ایگزیکٹلی. یہ جو 7,000 طالبان کو ہم پاکستان واپس لے کے آئے ہیں، میں نے خود بیٹھ کے سنا ہے ذمہ دار لوگوں سے کہ لانا تھا نا ان کو، وہ ہمارے لوگ تھے. آخر طالبان ہمارے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟
بین ہی جیسے BLA والے ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے، اور نہ بلوچستان کے لوگ ہیں، یعنی بلوچستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں BLA کے پاس کبھی الیکٹرل مینڈیٹ نہیں رہا. بلوچستان کے لوگوں نے BLA کو ووٹ نہیں دیا ہوا، ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے جو عوامی لیگ کے پاس 71 میں تھا. لیکن ایک بات جو بہت زیادہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا جو دانشور طبقہ ہے، جو وہاں کا اکیڈیمیا ہے، جو وہاں کے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، پاکستانی ریاست کی کوتاہی کہہ لیجیے، سیاسی قوتوں کی کمزوری کہہ لیجیے، ان کے اندر برگشتگی، دوری، غصہ، وہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ کہنا نا کہ یہ صرف ناراض بلوچ نہیں ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا. نہیں، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کے ساتھ، ان کی چونکہ آبادی کم ہے، ان کی سیٹس وہاں سے پولیٹیکل پاور کو کم ملتی ہیں، لہٰذا اس کو انہوں نے نظر انداز کیا. صرف 19 سیٹس ہیں ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے. شجاعت اور مشاہد حسین صاحب کو بھیجا گیا تھا بھکتی صاحب سے بات کرنے، اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بلا کے تو بھکتی صاحب کو جو کرنا تھا کر دیا. ٹھیک ہے، اسی کا فال آؤٹ چل رہا ہے نا. اچھا، تو شجاعت صاحب کو تو جہاں بھی مذاکرات کے لیے پہلے بھیجا گیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے لال مسجد سے لے کے وہاں تک ہم دیکھیں. نہیں، ایک آدھ معاملے میں تو وہ کامیاب ہو گئے نا. شازیہ خالد کو باہر بھیج دیا. اچھا، لیکن ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسٹیٹ کتنی اچھی چل رہی ہے اور کتنی رہنے کے قابل ہے، یہ بات وہاں کا کمزور طبقہ بتاتا ہے. اور اگر کمزور طبقہ یہ کہے کہ ہاں یہ اسٹیٹ اچھی ہے، دین وہ جو اسٹیٹ ہے وہ رہنے کے قابل ہے. ہمارا کمزور طبقہ یہ بات نہیں مانتا کہ یہ اسٹیٹ اچھی ہے، اور یہی حقیقت ہے. ہمیں اس کمزور طبقے کو جب تک یہ اس طرح کی صورتحال نہیں دیں گے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یہ اسٹیٹ رہنے کے قابل ہے، تب تک یہ ملک طاقتور کے رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. 100% آپ دوست فرما رہے ہیں، میں اس میں کچھ اضافہ کر سکتا ہوں. جی بالکل کیجیے. اختلاف نہیں آپ کی بات سے. بالکل ایک عام آدمی جو ہے وہ نہ انصاف کی توقع کر سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے پورا ہونے کی توقع کر رہا ہے یہاں پہ، نہ اپنے تحفظ کی. اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، دنیا میں وہ ریاستیں بہت اچھی ہوتی ہیں جن کا رہنے والا جب ملک سے باہر کہیں ہو، کسی بھی وجہ سے، جاب ہے، کاروبار ہے، سیاحت کر رہا ہے، فخر سے اپنے ملک کا نام لے کے کہے کہ میں وہاں کا شاعری ہوں. ایگزیکٹلی. اس کی بلانگنگ، اس کی سینس آف ایسوسیشن اپنی نیشن کے ساتھ ہوتی ہے، اس پہ فخر کرتا ہے. ہم نے پاکستان سے ہزاروں لوگوں کو، کسی کو مذہبی بنیاد پہ، کسی کو سیاسی بنیاد پہ، کسی کو بنیادی طور پر عدم تحفظ کی بنیاد پر، عدم تحفظ، مسفٹ کچھ لوگ، اور جب وہ یہاں سے گئے تو وہ سائنسدان بنے، ناول نگار بنے، اس کے باوجود ڈائریکٹرز بنے. مجھے جس بات پہ مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ جس دن ایک اقلیتی طبقے کا پاکستانی شہری پاکستان سے جانے کے بعد بھی کہے گا خوشی سے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ اس دن ہوگا جب اقلیت کا لفظ بین ہوگا یہاں، کیونکہ وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پرسیپٹ ہی نہیں. ایگزیکٹلی، کوئی اقلیت نہیں ہے، یہ تو ایک سماجی ٹرم ہے جو اور ایک نیومیریکل ایکویشن ہے ڈیموگرافی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. یہ کوئی سیاسی ٹرم یا قانونی ٹرم نہیں ہے، نہیں آئینی ٹرم بھی نہیں، آئینی ٹرم بھی نہیں ہے، غیر آئینی، بلکہ یہ ایک توہین کا لفظ ہے جو کہ بند ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے اقلیت کے لفظ کو ایگزیکٹلی ایک نیومیریکل اعداد و شمار کے تناسب سے ہٹا کے ایک سٹیٹس کا درجہ دے دیا. جی ہاں. اور سٹیٹس بھی کیا، ہم اس کو پیونیٹیو سٹیٹس سمجھتے ہیں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ فیصل بڑائچ کو اقلیت قرار دو تاکہ ہم فیصل بڑائچ کی گردن پہ گھٹنا رکھ سکیں. ایگزیکٹلی، تاکہ ہم امپاور ہو سکیں، تاکہ ہم امپاور ہو سکیں، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ ہم سے ڈرتا رہے اور ہم سے کمنگ بیک ٹو دس کانسیپٹ آف ہارڈ اسٹیٹ. اچھا، اب ایک سوال جو رہ گیا وہ یہ کہ انٹرنیشنلی اس کے کیا اثرات ہوں گے خارجہ پالیسی پر، اگر ہارڈ اسٹیٹ وہ بنتی ہے جو آپ کو آئی سمجھ، اس کے مطابق کیا انٹرنیشنل اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان پر؟ ہم چلے تھے
سیکنڈ وار کے بعد ٹرومن نے دیا تھا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا کانسیپٹ. ٹھیک ہے, وہ بڑی مشہور کتاب ہے اکراس آف آئرن. وہ بنیادی طور پہ اعلان تھا کہ فرام ناؤ آن وہ جو نیو ڈیل فرینکلن روزویلٹ نے دی تھی نا, جس میں سوشل ڈیولپمنٹ پہ سوشل جو نیڈس ہیں شہریوں کی اس پہ ایکسپینڈیچر کرنا تھا, وہ نہیں ہوگا. جنگی اخراجات ہوں گے چونکہ ہمارے اینیمیز ہیں اور ہمیں نیشنز, اور ہم نے اس کو اس میں شامل کیا, ہمارا اس میں فائدہ تھا. ریاست جو ہے جب شہریوں کی ضروریات سے نظر ہٹا کے چند مخصوص طبقات کو نوازنا چاہے تو وہ دشمن پیدا کر لیتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اب تو وہ انٹرنیشنل اثرات کی بات کر رہے تھے آپ. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, پاکستان کی امیج کو فردر نقصان ہوگا. یہ جو ہم کہتے تھے نا, آپ دیکھیے کیسا کہنا چاہیے کہ تضاد ہے کہ 20 سال ہمیں کہتے رہے کہ ہم پاکستان کا سافٹ امیج پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے. اول تو یہ اسٹیٹمنٹ, یہ پیراڈائم شفٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, اسے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آنا چاہیے تھا اگر آتی تو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ ہونا افورڈ ہی نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہیں جس میں ایک دستور ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرڈر کا حصہ ہیں, اور ہمارا ملک جو ہے وہ اپنی معیشت کے والیوم کے اعتبار سے بہت زیادہ مقروض ہے. دنیا میں ہم سے زیادہ مقروض ملک موجود ہیں, بہت زیادہ ملک مقروض ہیں جنہوں نے پاکستان سے زیادہ قرضہ دینا ہے, لیکن اور انہیں بڑے بڑے امیر طاقتور ملک ہیں, جاپان بھی ان میں ہے, جرمنی اس میں شامل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو سب سے زیادہ مرتبہ قرضہ لیا ہے, آئی ایم ایف کی لسٹ میں سب سے زیادہ ہم نے قرضہ 24 دفعہ. جی, ہم سے زیادہ میرے خیال کوئی بھی نہیں ہے اور جس نے ہم سے زیادہ مرتبہ قرضہ 1960 سے جا رہے ہیں مسلسل. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر بار لینا پڑ رہا ہے, اور اب ہمیں اس لیے بھی لینا پڑ رہا ہے کہ پچھلے کا قرض اتارنے کے لیے اچھا, تو انٹرنیشنلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ہمارا امیج خراب ہوگا. اچھا, جب آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل امیج خراب ہوگا تو اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل اس کے جو بھی اور کوئی مطلب نہیں ہے, پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے اور تھرڈ ورلڈ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممالک جو اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں یا اس کو کاروبار دیتے ہیں یا اس کی کچھ ایکسپورٹس لیتے ہیں, یہ مراد ہوتی ہے. تو ہمارا یہ سب کچھ سب سے بڑا حصہ اس سے امریکہ سے آتا ہے, تھوڑا سا یورپ سے آتا ہے, اور کسی حد تک ہمارے ہمسائے چائنا سے آتا ہے. تو ان تین جگہوں سے میں اس ہارڈ اسٹیٹ کے بعد کیا پرابلم ہوگا؟ امریکہ تو خود ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے, بلکہ ایک عجیب قسم کی ایک پاپولسٹ ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہے. پاپولسٹ سر, جس طرح لوگوں کو جہاز بھر بھر کے لے جایا جا رہا ہے, ججز کے احکامات کو صاف ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. اور ابھی تو جیو پوئنگ نے جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج نے وہ اس کا فلائٹ کا ریکارڈ مانگا, تو انہوں نے کہا جج کو کہا ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے. تو امریکہ بھی جس طرف جا رہا ہے, چائنا بھی جس طرح کا ہے, تو کہاں سے انٹرنیشنل, اور کیا یمن سے آئے گا پریشر؟ ہمارا جو نقصان ہے نا, علاوہ ان چیزوں کی جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, وہ 2-3 شعبوں میں ہے. 1, ایک تو ہوتا ہے فارن انویسٹمنٹ. فارن انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آتی جہاں امن و امان کی صورتحال اچھی نہ ہو اور جہاں سیاسی استحکام نہ ہو. صحیح بات. اور ہم اپنے معاشی بحران سے فارن انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں نکل سکتے. رائٹ. 1. 2, سیاحت. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا. تیسرا, ہم آج کی دنیا سے سب کچھ ہونے کے باوجود تاریخی طور پہ آج کی دنیا کا حصہ ہیں. ہم انسولیٹڈ اسٹیٹ نہیں, ہم نارتھ کوریا نہیں ہیں, ہم ایران نہیں ہیں, اسرائیل بھی نہیں ہے, ہم اسرائیل بھی نہیں ہیں. اسرائیل کا معاملہ کچھ ممالک کو چھوڑ کے باقی دنیا کے ساتھ آمد و رفت. اور آپ کو بتائیے کہ بیرونی مدد اور جو ان کی دنیا بھر میں جو ان کی لابنگ ہے, تو وہ ان کو
نارتھ کوریا نہیں بناتی. نارتھ کوریا تو نہیں بتاتی، لیکن ایسی اسٹیٹ ضرور بناتی ہے جس کو مسلسل انٹرنیشنل سطح پر خاص جگہ سے پوری 100% مدد اگر نہ ملے قانونی طور پہ، سفارتی طور پہ اور معاشی طور پہ اور ملٹری طور پہ، تو اس کا قائم رہنا بڑا مشکل ہے. لیکن ان کو ملتی ہے. ہاں ملتی ہے. وہ پتہ ہے یہ ان کو 67 میں بھی ملی، 73 میں بھی ملی. تو ہم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اس میں وہ نہیں ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے. اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک کتاب ہے بریو نیو ورلڈ آرڈر. بریو نیو ورلڈ آرڈر ایک تو تھی نا بریو نیو ورلڈ آلڈوس ہکسلے کی. نہیں، یہ وہ نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی 92 کے قریب آئی تھی، جس میں پیش کیا گیا آئیڈیا ہمارے دوست حسنین کو بہت پسند آیا تھا. ہاں، وہ حسنین صاحب تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. یہ کتاب تو یہ جیک نیلسن پال میر نے لکھی تھی، اور اس میں یہ ہارڈ اسٹیٹ والا جو تصورات ہیں انہیں کو تجرید میں، ایبسٹریکشن میں تھیرائز کیا گیا تھا. اس میں ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ میں سب سے بڑی اتھارٹی ملٹری ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں ملٹری کا خاص طور پر جو اس کا آفیسر رینک کمیشن آفیسرز ہیں نا، وہ 1 اکائی سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں. پنجاب ہے. تو پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کے لیے اور یہاں جو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہے باہم مختلف اکائیوں میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ ہارڈ اسٹیٹ والا تصور جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور جو ایک بات وہ جو آپ نے کی تھی نا کہ انٹرنیشنل وہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کہ جو ہم سے خریدتا ہے، یہاں جو ہماری برآمدات ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے. کیونکہ یہ صرف ریاستوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ایک عام شہری کسی شاپنگ مال پہ جاتا ہے نا، تو اس کو اگر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی چیز ہے، منڈی پہ اثر پڑتا ہے. ہماری منڈی متاثر ہوتی ہے اگر ہمارے ملک کا امیج متاثر ہوتا ہے. صحیح بات، یہ بہت اہم بات کیا. تو ادھر سے ہماری برآمدات پہ منڈی پہ اثر پڑ رہا ہو اور ادھر سے انویسٹمنٹ نہ ہو رہی ہو، لوکل انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ باہر چلی جاتی ہے. ایک اور کیونکہ انویسٹر تو ہر جگہ ایک ہی طرح سوچتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں دنیا میں، ناروے ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں ان کو انٹرنیشنل ثالثی کے لیے آربیٹریشن کے لیے اہم، حالانکہ ان کا کوئی بڑا رقبہ نہیں ہے، بڑی آبادی نہیں ہے. قطر نے تو خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں اس سلسلے میں بہت اہم ترین اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے جنیوا کارڈز، اب ہم سنتے ہیں دوحہ کارڈز. آپ اس کی وجہ دیکھیے کہ قطر جو ہے وہ سوشل ایکسپینڈیچر میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کر، بلکہ ان کے یوتھ کا ڈیٹا جو میں دیکھ رہا تھا، اور انگلینڈ میں بھی میں نے جا کر دیکھا کہ قطر بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی یوتھ پر، ان کی ایجوکیشن پر، ان کو اسکالرشپس دینے پر، اور اس باریک بینی تک اور اس باریک حد تک کہ وہ رہیں گے کہاں، کریں گے کیا، ان کو کیا مشکلات ہیں، ان کو فوری طور پہ کیا پڑھنا چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 20 سال میں وہ ایک بہت ترقی یافتہ نیشن ہوگی. فیصل بڑا کہہ کے اب سمجھتا ہوں کہ تو میرے بالوں کا رنگ بھی جو ہے نا یہ کہتے کہتے بدل گیا ہے کہ پاکستان کا واحد سرمایہ یہاں کی یوتھ ہے. لیکن وہ یوتھ اپنی تعداد کے اعتبار سے سرمایہ نہیں ہے، اس سے انسانی سرمایہ میں، ہیومن کیپٹل میں بدلنا ہے، اور اس کا مطلب ہے تعلیم. ہارڈ اسٹیٹ، the way I have come to understand it is exactly the opposite of that. یہ تعلیم کی نہیں، یہ کتاب کی نہیں، یہ بندوق کی فلسفی ہے. اس سے وہ گروہ جو ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہوں اگر تو وہ ٹارگیٹڈ ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ ہم نے 71 میں اس پاکستان میں دیکھا، یہ ہم نے 73 میں بلوچستان میں دیکھا، اس میں عام آبادی ہم نے 83 میں سندھ میں دیکھا.
ہم نے جو ہے یہ وزیرستان میں فاٹا میں جب آپ کو یاد ہے آبادی لوکلی ڈسلوکیٹ ہوئی، ڈسپلیس کرنا پڑی، ہم نے دیکھا کہ سوات والوں کے ساتھ سوات کے ساتھ کیا گزرا کی ویڈیوز اس طرح تو اس پہ وہاں آبادیوں کی آبادیاں ڈیمولش، چونکہ فورس جسے استعارے کے طور پہ بندوق کہہ دیا جاتا ہے، اس میں اور کتاب میں بنیادی فرق ہے ریاست کی نوعیت کا۔ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سافٹ اسٹیٹ چاہیے جو قانون پہ، آئین پہ عمل کرنا اور کرانا جانتی ہو، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے۔ کیونکہ یہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے، یہ جو فورس کا استعمال ہے تو وقتی ہوگا اور یہ رہا نہیں کرتا۔ ایک صاحب، میں بات ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ ہے، ایک صاحب کہا کرتے تھے سر جوان نہیں مانتے، اور یہ بات وہ کہتے تھے مئی 77 میں، وہ جوان 1 جنوری 1978 کو مان گئے تھے، اور نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، وہ تب بھی بلوچستان ہی تھا۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہارڈ اسٹیٹ والا نہ تو یہ کوئی ڈیفائنڈ ہے، نہ یہ کوئی پلان ہے، نہ یہ اس پہ کوئی اتفاق رائے ہوا ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جو نہایت مبہم ہے، جس میں استعمال کی گئی اصطلاحات اور جملوں کا ٹھیک مفہوم جو ہے وہ کیسے پالیسی میں، قانون میں، پروٹوکول میں، SOP میں ڈلے گا، we have no idea. اس کے ڈیٹیلز so therefore میں یہ آپشن جو ہے ہارڈ اسٹیٹ والا، نہ تو اس کو سمجھ پا رہا ہوں، اور جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس کو ہضم نہیں کر پا رہا۔ بہت شکریہ سر۔ اس ہارڈ اسٹیٹ کے لفظ سے جو پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسی میں جو پیراڈائم شفٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یا جو اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے پاکستان کی سیکورٹی پالیسی میں، وہ جتنی ڈیٹیل مانگتا ہے یہ پیراڈائم شفٹ، اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے سرکاری سطح پر، اسی لیے اس کے اوپر اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز آنی چاہیے اگر یہ کوئی پیراڈائم شفٹ ہے، اور اگر اس کا تعلق چاہے آپریشن سے ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل آنی چاہیے۔ یہ وجاہت صاحب کا کہنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ جس طرح کی پاکستان ایک فیڈریشن ہے، ایک لوز فیڈریشن، اس میں ہارڈ اسٹیٹ پاسبل نہیں ہے، اس میں سافٹ اسٹیٹ اور جو ہماری اکائیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری ہی اس کے فائدے میں ہوگی۔ بہت شکریہ دوستو، اور ہم سب وجاہت مسعود کے ساتھ ہم ہر ہفتے ایک اس طرح کی بیٹھک کرتے رہیں گے، ضرور دیکھیے۔ شکریہ۔